السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہے، سبق آموز ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج لے کر آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی 5 بڑی بلائیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے گروہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے گروہ مہاجرین، 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی کون سی 5 بڑی بلائیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بلا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ تو پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری بڑی کون سی چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری چیز کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے، اور اے میرے پیارے صحابہ، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برسے۔ تو صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھی چیز کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے پیارے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دیتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں ان کا مال و متاع، دولت سب چھین لیتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5ویں چیز کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جس قوم کے فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے نا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو انسان مخصوص وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے اور اس نے چلے جانا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آج زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ قیامت والے دن تم نے پیش ہونا ہے۔ اس لیے دوستو انسان دنیا میں آیا ہے، یہ دارالعمل کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ بوئے گا وہی قیامت والے دن کاٹے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی زندگی گزار دیں، تاکہ قیامت والے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔